الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے قناعت اور استغنا کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ جو قناعت چاہتا ہے، استغنا چاہتا ہے، دوسروں کی دولت سے بے نیاز ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، اپنے دل پر اثر نہیں رکھتا فلاں کو یہ ملا ہے مجھے نہیں دیا گیا، اور پھر صبر کر لیتا ہے اللہ کے فیصلے پر۔ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، پروردگار عالم اسے صبر دے دیا کرتا ہے، اور سب جس کو مل جائے یہ رب ذوالجلال کی طرف سے بہت بڑی نعمت، بہت بڑی دولت ہے۔ حدیث کے آخری حصے میں جو یہ بات بتائی گئی کہ کسی بندے کو صبر سے زیادہ وسیع کوئی نعمت عطا نہیں ہوئی، حقیقت میں واقعہ بھی یہی ہے ناظرین کرام کہ صبر دل کی جس کیفیت کا نام ہے وہ اللہ رب العالمین کی نہایت وسیع اور عظیم نعمت ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم میں کہا گیا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ لوگوں، نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو۔ صبر بھی ایک عبادت ہے، نماز بھی ایک اہم عبادت ہے، لیکن یہاں اللہ رب العالمین نے نماز پر صبر کو مقدم کیا ہے۔ پہلے صبر کا ذکر کیا، اس کے بعد نماز کا ذکر کیا۔ یہ صبر کی اہمیت ہے۔ آئیے اس سلسلے میں ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جو چیزیں بیان کی جا رہی ہیں بڑے کام کی ہیں، معاشرے میں سماج کی اس کی بڑی سخت ضرورت ہے اور بڑی کمی پائی جاتی ہے۔ حرص بھی ہے، لالچ بھی ہے، تمنا بھی ہے، حال میں مزید کی تمنا ہوتی ہے، انسان کا پیٹ نہیں بھرتا، لیکن مومن کی شان یہ نہیں ہے۔ مومن ایسا نہیں، مومن کی شان بہت عجیب شان ہوتی ہے۔ گھر میں کچھ بھی نہ ہو، جب بھی اللہ کے فیصلے پر راضی برضا رہتے ہوئے بڑا خوش رہتا ہے، لیکن ایک امیر کبیر آدمی ہو، دولت مند ہو، لیکن اس کی دل کی کیفیت میں حرص و لالچ ہے، طمع ہے، اور زیادہ آ جائے، اور زیادہ آ جائے، تو حقیقت میں وہ اس کو سکون نہیں ملتا، کڑتا رہتا ہے، گھٹن رہتی ہے، میرے مال میں اتنا اضافہ کیوں نہیں ہوا؟ یہ فرق ہے دونوں آدمیوں میں۔ آج ایک حدیث سناتا ہوں، اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، یہ روایت ہے حکیم بن حزام سے رضی اللہ عنہ، بڑے مقدس صحابی تھے۔ کہتے ہیں کہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کچھ مانگ لیا، فأعطانی، آپ نے مجھے عطا کر دیا۔
جو چیز مانگی مجھے مل گئی۔ ثم سألتہ، پھر اس کے بعد میں نے کچھ مانگا، پھر آپ نے دے دیا۔ ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ میرے سوال پر اللہ کے پیارے پیغمبر نے انکار نہیں کیا، اور آپ کی عادت نہیں تھی۔ لیکن امت کی تعلیم و تربیت اللہ نے آپ کے حوالے کی تھی۔ اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر کو امت کی تعلیم و تربیت کے لیے بھیجا، مبعوث فرمایا، نبی بنایا۔ جہاں جس چیز میں کمی دیکھتے تھے، خلا دیکھتے تھے، تو اللہ کے پیارے پیغمبر ہدایات دیا کرتے تھے۔ کہ وہ ہدایات قیامت تک کے لیے ہوتی تھی، ہر فرد بشر کے لیے، ہر زمانے، ہر دور کے لیے۔ 2 مرتبہ سوال کرنے کے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر نے اب تعلیم و تربیت اس طرح فرمائی۔ خود حکیم ابن حزام کی زبانی سنیے، کہتے ہیں قال لی یا حکیم، مجھ سے اللہ کے نبی نے کہا، اے حکیم، ان ھذا المال خضر حلو، کہ دنیا کا مال بہت سبز ہے، شاداب ہے، میٹھی ہے، شیرینی ہے، یقیناً اچھی لگتی ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ فمن اخذہ بسخاوۃ نفس بورک فیہ، بورک لہ فیہ، جو آدمی اس کو لیتا ہو نفس کی سخاوت کے بغیر، حرص و طمع کے، بسخاوت نفس کہتے ہیں کوئی چیز کسی چیز کو دیتا ہو اور اس کے لے رہا ہو، لیکن اس کے نفس میں، اس کے دل کے اندر کوئی لالچ اور طمع اور حرص نہ ہو۔ بورک لہ فیہ، تو پروردگار عالم اس میں برکت دیتا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر ابن خطاب کو کوئی چیز دی یا دینا چاہیے، تو کہا نہیں اللہ کے پیارے پیغمبر، مجھے ضرورت نہیں ہے، کسی اور کو دے دیجیے۔ ظاہر ہے کہ جو اجل صحابہ تھے ان کے اندر حرص و طمع نہیں تھی، لیکن ہر ایک کا مزاج، ہر ایک کی طبیعت الگ تو نہیں ہوتی، اور تقوی میں بھی ہر ایک برابر نہیں ہوتے، ایمان میں کمی زیادتی ہوتی ہے۔ پھر یہ تو عمر ابن خطاب تھے جن کو اللہ نے تقوی، طہارت میں، علم و عمل میں بہت بڑا درجہ، بہت بڑا مقام دیا تھا۔ شیطان تو ان کے راستے سے بھاگتا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ابن خطاب ہوتے۔ تقوی، طہارت کا یہ مرتبہ آپ کو ملا تھا، آپ نے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس چیز کی حاجت نہیں ہے، کسی اور کو دے دیجیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ عمر یہ لے لو۔ اگر کوئی سخاوت نفس کے ساتھ لیتا ہے، بغیر حرص و طمع، لالچ کے لیتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس پہ برکت دیتا ہے، لے لیا کرو۔ لیکن اگر لینے میں حرص ہے، لالچ ہے، طمع ہے، تو پروردگار عالم اس میں برکت نہیں دیتا۔ یہی بات آپ نے حکیم ابن حزام سے کہی کہ حکیم،
یہ دنیا کا مال بہت سب شاداب ہے، اگر اس کو کوئی بغیر حرص و لالچ کے لیتا ہے تو اللہ اس میں برکت دے گا۔ وَمَنْ نَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارِكْ فِيهِ، لیکن اگر کوئی حرص اور لالچ کے ساتھ لیتا ہے، اب دل میں طمع ہے کہ اور مل جائے اور زیادہ ہو جائے، فرمایا لم یبارک لہ فیہ، پروردگار عالم اس میں اس کو برکت نہیں دیتا۔ پھر آپ نے مثال بیان فرمائی، وَكَانَ كَالَّذِي يَشْبَعُ يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، پھر یہ آدمی اس آدمی کی طرح ہے، اس کی طرح ہے جو کھاتا ہے لیکن سیراب نہیں ہوتا، جوع البقر کی طرح۔ گائے ہے، کھاتی ہے لیکن سیراب نہیں ہوتی، ایک مثال ہے۔ طمع اور لالچ ہے، جتنا بھی مل جائے اس کے باوجود بھی تمنا کرے گا کاش کہ مجھے اور مل جاتا اور زیادہ ہو جاتا۔ پھر آپ نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اے حکیم، اوپر والا ہاتھ، دینے والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو اوپر والے ہاتھ میں شمار فرمائے۔ فقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، والذی بعثک بالحق لا ارضع احدا بعدک شیئا حتی افارق الدنیا۔ بڑی اہم بات بیان کر دی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کی باتیں ان کے دل میں اتر گئی تھیں، تو ارشاد فرمایا حکیم بن حزام نے، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے اس پروردگار عالم کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی برحق بنا کر کے بھیجا ہے، آج کے بعد سے میں کبھی کسی سے کچھ سوال نہ کروں گا، حتیٰ افارق الدنیا، یہاں تک کہ میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، میرا انتقال ہو جائے، زندگی کی آخری سانس تک اللہ کے پیارے پیغمبر آج سے میں کبھی کسی سے کچھ سوال نہ کروں گا۔ اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف میں، بخاری میں دونوں مقام پر یہ روایت ملتی ہے۔ اس حدیث کی صحیح بخاری ہی کی ایک روایت میں یہ بھی ہے، حکیم ابن حزام نے اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عہد و پیمان کیا تھا کہ اللہ کے نبی، اب میں زندگی کی آخری سانس تک میں کسی سے کچھ سوال نہ کروں گا، اس کو ایسا نباہا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے انتقال کے بعد صدیق اکبر کا زمانہ آیا، کچھ دینا چاہا لیکن آپ نے انکار کر دیا، نہیں لیا۔ تقریباً 2 سال 10 مہینے تک ان کی حکومت خلافت رہی۔ صدیق اکبر حضرت عمر ابن خطاب کا زمانہ آیا، تقریباً 10 سالہ زندگی میں کچھ دینا چاہا لیکن انکار کر دیا کہ نہیں، لینے پر آمادہ نہیں ہوئے۔ لوگوں کو وظائف ملتے تھے، چونکہ مال غنیمت کا دور تھا، لیکن جب بات آتی حکیم بن حزام کی تو انکار کر دیا کرتے تھے، لیتے نہیں تھے۔ پھر فتح الباری میں ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مسند اسحاق بن راہویہ سے ایک اور بھی روایت نقل کی ہے کہ شیخین کے بعد
یعنی عمر ابن خطاب صدیق اکبر کے بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، انہوں نے بھی دینا چاہا، انکار کر دیا، نہیں لیا۔ حضرت معاویہ کی خلافت کا زمانہ آیا، ان کی خلافت میں، ان کی عمارت میں بھی انہوں نے کوئی وظیفہ، کوئی عطیہ قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ حکیم ابن حزام حضرت معاویہ کے دور حکومت میں اللہ رب العالمین نے ان کو لمبی عمر دی تھی 120 سال کی، 120 سال کی کہ عمر میں ان کا انتقال ہو گیا، اور سن 54 ہجری میں اللہ رب العالمین بے شمار رحمتیں نازل فرمائے۔ حقیقت میں صحابہ کی زندگی بھی ہمارے لیے، آپ کے لیے، پوری امت کے لیے ایک اسوہ ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ میرے سنت پر عمل کرو، میرے خلفاء راشدین جو میرے بعد آئے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ استغنا اور قناعت کے تعلق سے راوی ہیں عبداللہ بن عمرو عن عبداللہ بن عمرو قال خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال إياكم والشح فإنما هلك من كان قبلكم بالشح أمرهم بالبخل فبخلوا وأمرهم بالقطيعة فتقطعوا وأمرهم بالفجور ففجروا۔ یہ روایت ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے۔ ناظرین کرام، حدیث تو پڑھ دی گئی ہے، اللہ نے چاہا تو اپنے اگلے درس میں اس کا ترجمہ اور شرح پیش کروں گا، ضرور سنیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔